نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ایک ساتھی نے رابطہ کیا اور کہا کہ 2 سال ہو گئے ہیں، جس کام کو بھی شروع کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے، اور 2 سال پہلے حالات بہت اچھے تھے، ابھی قرضے تلے دبے جا رہا ہوں۔ جتنا کوشش کرتا ہوں قرضے سے نکلنے کی، جتنی کوشش کرتا ہوں اتنا قرضے کے نیچے آ رہا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کے پاس نوکری کے لیے چلا جاتا ہوں، جس کے پاس کام کے لیے چلا جاتا ہوں، پہلے سے کام ٹھیک ہوتا ہے، میں چلا جاتا ہوں تو اس کو کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھیں، میں یہ کہوں گا، یہ حالات صرف آپ کے نہیں، یہ عام مسلمانوں کے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات یہ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اُوتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ یشا اور تشا کے جتنے الفاظ قرآن میں مستعمل ہیں، استعمال ہوئے ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حالات اللہ کی طرف سے۔ وہ کبھی کبھی امتحان کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کبھی کبھی عتاب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بچہ شرارت کر رہا ہے، والد تپڑ مار دیتا ہے کہ بیٹا نہ کرو۔ اس عذاب دینا، بچے کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہوتا، بچے کی تربیت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے۔ تو کبھی کبھی حالات عتاب کی شکل میں ہوتا ہے، آدمی گناہ میں مبتلا ہے، آدمی کی زندگی دین کے بغیر گزر رہی ہے، اللہ کی طرف سے حالات کی تپڑ لگ جاتی کہ یہ سدھر جائے، توبہ کر لے۔ اور کبھی کبھی حالات عذاب کی صورت میں ہوتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو جو ایمان سے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایمان اور عقیدہ رکھا جائے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے، روزی کی فراخی اور تنگی اللہ کی طرف سے۔ جہاں تک اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی بات ہے، تو اس کا ایک سبب تو ملکی حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر آدمی کا انکم کم ہے اور اس کے مقابلے میں آؤٹ کم زیادہ ہے، آمدن کم ہے اور خرچ زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی حالات میں قرضوں میں ڈوبا چلا جا رہا ہے۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنا بڑا تاجر ہے اتنا بڑے خسارے میں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی خرچ زیادہ ہے، اس کی سٹاف زیادہ ہے، ان کی تنخواہیں زیادہ ہیں، ان کی بلڈنگ کا کرایہ زیادہ ہے، بجلی کا بل زیادہ ہے، گیس کا بل زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں جو انکم آ رہی ہے وہ کم پڑ رہی ہے۔ تو جتنا بڑا تاجر اتنے بڑے خسارے میں جا رہا ہے، کیونکہ ملکی حالات ایسے ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کے حالات اچھے ہو، کسی کی نظر لگ جائے، لیکن یہ بھی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ نظر بد کے لیے جو مسنون اعمال ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موقع پر امام الانبیاء کے پاس آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی پریشان ہے، اور حضرات حسنین حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بچے تھے، وہ لیٹے ہوئے تھے اور بالکل بے جان ہو گئے تھے، مطلب کہ بیماری کی وجہ سے لیٹ گئے تھے، جان نہیں تھی کہ اٹھ سکے اور کھیل کود سکے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ حضرات حسنین کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو نظر لگ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس دعا کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے ان کو پناہ کیوں نہیں دی؟ اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہی یہ کلمات پڑھے اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم کیے، فوراً دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھیل کودنے لگے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ نظر ہے تو اس کا بھی علاج ہے، آخری 2 قول ہیں وہ پڑھا کریں۔ تیسری وجہ، اکثر ذہن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں آسیب نہ ہو، کسی کی طرف سے تعویذات وغیرہ نہ ہوئے ہو، جادو وغیرہ نہ ہوا ہو۔ دیکھیں، اللہ کے نبی بھی ان شرور سے محفوظ نہیں تھے، ان پر بھی تعویذات کیے گئے، آسیب کیے گئے، ان پر بھی جادو کیا گیا۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور بلکہ آپ اگر
سورہ فلق اور سورۃ الناس کا شان نزول دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا تھا، وہ بھی مخلوق کے اس شر سے محفوظ نہیں تھے، ان تک بھی یہ شر پہنچ چکا تھا، لیکن اس کا بھی علاج ہے۔ آپ کسی قریبی عامل سے پہلے تو خود کوشش کر لیں، منزل کے ذریعے، آخری قل ہیں ان کے ذریعے، سورہ فلق اور سورۃ الناس کے ذریعے اپنا علاج کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی عامل سے اپنا علاج کروا لیں، اور اگر ان تمام وجوہات میں سے کوئی بھی محسوس نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اسی طرح تقوی اختیار کریں، گناہوں سے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا وہ ہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور اسی طرح استغفار کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کی وجہ سے 5 نعمت اللہ ذکر فرما رہے ہیں، جس میں سے ایک روزی کی فراخی ہے۔ اسی طرح اللہ پر توکل کو اختیار کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اسباب کی دنیا میں اسباب پر ایمان لانا یہ کفر ہے، اسباب پر یقین نہیں رکھیں گے، البتہ اسباب کا انکار بھی نہیں کریں گے۔ اسباب کی دنیا میں اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر یقین رکھیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اللہ اس کے لیے کافی۔ اور 5واں سبب روزی میں فراخی کا یہ ہے کہ آپ صدقہ کثرت سے دیا کریں۔ صدقہ کی وجہ سے اگر آپ اللہ کو 1 روپے دیں گے اللہ آپ کو 10 لوٹائیں گے، تو لہٰذا ان اعمال کا اہتمام بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی تشخیص بھی کروا دے کسی عامل سے کہ اگر تقدیری مسئلہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے روزی کی فراخی تھی، کسی مخلوق کی شر کی وجہ سے وہ روزی متاثر کی گئی ہے تو اس کے لیے علاج ہے، لہٰذا اپنا علاج کروائیں۔ اسی پر اکتفا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔